اس دو اعتبار سے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کے سامنے سوال کھڑا کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ کا منصوبہ روبہ عمل آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے؟ اب پھر اپنے ذہن میں وہ جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی، دو اللہ کے منصوبے کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ایک یوسف علیہ السلام والی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ تو میں اب یہاں پہ ایک تیسری مثال بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا مصر میں کہ ایک قوم ہے جس کو غلام بنا لیا گیا ہے، مغلوب کر لیا گیا ہے، اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں خدمت کی خاطر۔ اللہ کو اس قوم پہ ترس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس قوم کو اس غلامی سے میں نجات دلاؤں۔ اب یہاں سے اللہ کا ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ماں کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں سے کہتا ہے کہ اس بچے کو اگر کوئی وہ ذبح کرنے کا خطرہ پیدا ہو تو تم اسے صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دینا، باقی میں دیکھوں گا۔ وہ صندوق جو ہے فرعون ہی کے محل کے کنارے پہنچتا ہے، گھاٹ پہ پہنچتا ہے۔ وہاں پہ اس بچے کی چہرے کو اللہ تعالیٰ ایسا منموہن بنا دیتا ہے، سب کو دیکھتے ہی پیار آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس بچے کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے چہرے کے اوپر اپنی محبت کا وہ ڈال دیا، ایسا پرتو کہ سب تیرے جو ہے نا واری نیاری جانے لگے، تو کسی نے وہ سوچا ہی نہیں کہ تجھے قتل کریں۔ انہوں نے پالا پوسا جوان کیا۔ اس کے بعد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں نے فرعون سے ٹکرانا ہے، یہ حالات کا جبر ہے۔ ایک دن صبح جا رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی نے مدد مانگی، کمزور بھی تھا، ماڑا جسے ہم کہتے ہیں، اسے وہ مار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے طاقتور کو ایک مکہ مارا، فوت ہو گیا، ناک آؤٹ ہی نہیں ہوا، جان سے گیا۔ اب یہ ایک طرح سے بہت یعنی وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فرعون کی قوم کا بندہ تھا اور یہ ایک قومی مسئلہ بن گیا۔ اگلے دن وہ ادھر توبہ کی کہ میں نے بہت غلط کام کر دیا ہے، اگلے دن وہی بندہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، تھوڑا اسے ڈانٹا بھی کہ تم روز لڑائی کرتے ہو، تو اس نے سمجھا وہ کل والا مکہ مجھے ماریں گے، اس نے وہ کل کا بھنڈا پھوڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا، ان کا ارادہ نہیں تھا، مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑ گیا جان بچانے کے لیے۔ مدین پہنچ گئے، 8 سال مدین میں یا 10 سال، دو جو مدتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ وہاں رہے۔ وہیں پہ شادی ہوئی، بیوی بچوں کو لے کے واپس آ رہے تھے، کافی جو بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ رستے میں رستہ بھول گئے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، رات کو کہیں دور کوئی روشنی نظر آئی، سوچا وہاں سے معلوم کر لوں کہ رستہ کیا ہے، یا کم از کم یہ کہ آگ سلگانے کے لیے انگارہ ہی لے آؤں۔ وہاں پہنچے تو اللہ سے ملاقات ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ تو نے فرعون کو جا کے سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ یہ ایک منصوبہ اللہ کا تو بہت پرانا تھا۔ تو وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے، قَدْ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جو سارا سفر ہے نا، یہ ہمارے منصوبے کے عین مطابق، یہ ہم نے سارا سفر کرا ہے، یہ حادثہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں لگا حادثے ہو رہے ہیں، یہ قتل ہو گیا، یہ مجھے مدین پہنچنا پڑ گیا، یہ تیرے حساب سے حادثے تھے، میرے حساب سے حادثے نہیں تھے، یہ میرے منصوبے کے عین مطابق تھا جو سب کچھ ہوا۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارا تاریخ کا سفر ہے، یہ اسلام کی نشت ثانیہ کہیے یا اسلام کے غلبے کی بات کیجئے، جو ہونا ہے، اس سفر کے پیچھے اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ کم از کم پچھلی 400 سال کی تاریخ سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا، یہ اہم بات ہے سمجھنے کی، باقی تو ساری سمجھے تمہید تھی۔ ہمارے آج کے مضمون سے اصل تعلق اس بات کا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مختلف مذہبی لٹریچر میں آئی ہے، یعنی ہمارے دینی لٹریچر جو قرآن و حدیث کا اس میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، تورات انجیل میں بھی باتیں آئی ہیں۔ جیسے یہاں قرآن نے زبور کو کوٹ کیا ہے کہ زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، تو تورات میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جب فارکلیت آئیں گے، فارکلیت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاران کی پہاڑیوں سے آئیں گے، تو وہ دنیا میں امن لائیں گے، عدل لائیں گے، وہ ساری باتیں لکھنے کے بعد ایک بات لکھی گئی کہ جب ان کے 1000 سال گزر جائے گا تو اس کے بعد جو پرانا سانپ ہے، مراد ہے شیطان، پرانا سانپ، یہ تورات کی ٹرمنالوجی ہے، پرانا سانپ سے مراد ابلیس، تو جو پرانا سانپ ہے وہ قدسیوں کے شہروں پر، قدسیوں کے شہر یعنی مسلمانوں کے جو بستیاں ہوں گی، ان کے اوپر یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے ٹوٹ پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو ٹھیک یہ وہ ٹائم ہے جب مغرب میں رینائنسنس کی تحریک اٹھی۔ ایک طرف یہ کام ہو رہا تھا تو دوسری طرف جو انڈیا ہے، یہاں پہ اس زمانے میں اکبر کی بادشاہی تھی۔ اکبر بہت عظیم بادشاہ تھا، ہندوستان کا مسلمان بادشاہ تھا، اکبر دی گریٹ، اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہندوستان میں نہیں گزرا جو اکبر کا زمانہ ہے۔ لیکن اسلام کی بڑی غربت کا دور ہے یہ۔ اکبر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اس کو ہم نے ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیا جو ہے نا مذہب، وحدت ادیان کا ایک تصور اس نے دیا تھا۔
اسے وہ دین اکبری کہتے تھے یا دین الہی کہتے تھے، اس کو رواج دینے کی کوشش کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو آتا ہے نا حضور کے دور میں، ایک صحابی کسی جزیرے میں چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے دجال کو دیکھا تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1000 سال تک وہ دجال جو ہے نا وہ قیدی رہا، وہ جکڑا رہا۔ لیکن یہ جو 1000 سال جب گزر گیا تو اس کے بعد وہ دجال جو ہے آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ظاہر ہو گیا، اس نے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کا انتظام اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا، اور اسی کے زیر اثر ایک طرف یورپ میں وہ تحریک اٹھی تو دوسری طرف ہندوستان میں وحدت ادیان کی یا یہ کہ دین اکبری کی تحریک اٹھی۔ ویسٹ میں جو کچھ ہوا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، جو فیصلہ کیا انہوں نے اس کے مطابق چیز آگے بڑھتی رہی۔ لیکن ہندوستان میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اور مجدد الف ثانی کو اللہ تعالیٰ نے بر وقت اس کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور ان کی تعریف و توصیف اقبال نے بھی بہت کی ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو یہ جو مجدد الف ثانی ہے، دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد، انہوں نے ہندوستان میں دجالی اثرات کو پڑھنے سے روکا اور اکبر کے پورے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ اکبر کا بیٹا ہے جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا ہے شاہ جہاں، اور اس حکومتی ایوانوں کی سطح پر وہ اکبر کے خیالات باقی رہے، لیکن عوامی سطح پر اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کی تعلیمات کو دوام بخشا، عمومیت بخشی، لوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ اپنے اس وقت میں جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ اکبر کی طرف تھے۔ ابو الفضل فیضی اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اکبر کی سائٹ پر تھے، مجدد الف ثانی کے ہمنوا نہیں تھے، اسی لیے وہ قید کر دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد عوام الناس کے اندر مجدد الف ثانی کی تعلیمات پھیلی، آگے بات بڑھی، بیچ میں اور بھی بہت اکابر لوگ آئے جنہوں نے محنتیں کی، حدیث کا پودا ہندوستان میں لگایا۔ لیکن جب شاہ جہاں کا یوں سمجھے آخری دور شروع ہوا تو اب اس نے اپنے جانشینوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو اس کے بیٹوں کے اندر مختلف الخیال بیٹے تھے۔ ایک بیٹا ہے اس میں جسے ہم عالمگیر بادشاہ غازی کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا بیٹا ہے جسے دارا شکوہ کہتے ہیں۔ آپ نے بعض پروگراموں میں آج کل سنا ہوگا کہ یہ جو عالمگیر ہے نا، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی، اس کے بارے میں کافی تنقید اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، اس طرح کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو مسئلہ کیا تھا یہ لوگ نہیں بیان کرتے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو دارا شکوہ تھا وہ ایک یعنی اکبر کے طرز کا نظام چاہتا تھا، وہ ایک سیکولر لیبرل ہندوستان چاہتا تھا، اور یہ جو عالمگیر تھا اس کے اوپر جو اثرات تھے وہ مجدد الف ثانی والے تھے۔ اور یہ جو اس وقت دارا شکوہ جو ہے وہ پنجاب کے علاقے میں موجود تھا، اور جو دہلی میں یہ عالمگیر تھا۔ تو جو شاہ جہاں تھا اس نے یہ کوشش کی کہ دارا شکوہ کو تخت دہلی کے اوپر لا کر بٹھایا جائے، اور اس نے بادشاہ تھا، اس نے کمک بھیجی دارا شکوہ کے لیے، اس کی اپنی فوج بھی تھی، بادشاہ نے کمک بھی بھیجی، اور اس نے دہلی کے اوپر چڑھائی کی۔ اس کا مقابلہ کیا اورنگزیب عالمگیر نے، اور اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کو فتح عطا کی، اور اس کے نتیجے میں دارا شکوہ قتل ہوا۔ اور ابا جان نے چونکہ بہرحال وہ چسکا جو بادشاہی کا ہوتا ہے وہ جاتا تو نہیں، تو انہوں نے جو بھی اپنی حرکتیں ان سے باز نہیں آئے، تو جسے کہتے ہیں وہ جو ہے نا حفاظتی تحویل میں لینا، تو اب مجبوراً ابا حضور کو جو ہے نا حفاظتی تحویل میں لیا گیا، جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ پورا شاہی قلعہ گویا ان کا تھا، وہ اس میں گھومیں پھریں، لیکن یہ کہ انہیں پبلک سے خطاب کرنے یا انٹریکٹ کرنے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ وہ سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہ اصل بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ اسے دوسرے اعتبار سے دیکھیں، اگر دارا شکوہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو ہندوستان میں اسلام کا نام باقی نہیں رہنا تھا۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے۔ اور جو لوگ آج چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لبرلزم ہو تو انہیں پھر بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ دارا شکوہ کیوں مغلوب ہو گیا اور عالمگیر کیوں جیت گیا۔ یہ ہے اصل غم جس کی وجہ سے وہ عالمگیر کے اوپر حرف زنی کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے خدا کا منصوبہ تھا۔ باقی دنیا میں پورا ہو رہا ہے شیطان کا منصوبہ، ہندوستان میں اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا، اور بار بار ایسی رکاوٹیں کھڑی کی کہ جس کے نتیجے میں شیطانی منصوبہ ناکام ہوتا رہا۔ اب عالمگیر کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں عالمگیر نے 50 سال حکومت کی ہے۔ ان 50 سالوں میں مسلسل اس نے جنگیں لڑی ہیں، اسے کوئی عیاشی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کبھی بھی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا اپنے محل میں رہتے ہیں، عیاشی ایسا کچھ موقع نہیں ملا۔ وہ مسلسل جنگیں ہی لڑتا رہا، اور کس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا؟
یہ ایک مراٹھا طاقت ابری تھی ہندوستان کے اندر سے، جن کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ دھرتی ماتا ہے، دھرتی ماتا ہے۔ ابھی وہ مودی صاحب کہتے ہیں نا مدر لینڈ، وہ اسرائیل کو کہتے ہیں فادر لینڈ، اب پتہ نہیں آگے کیا بنائیں گے اس کا، لیکن یہ کہ یہ تو انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ دھرتی ماتا، اور یہ کس کی دھرتی ہے؟ دیوتاؤں کی دھرتی ہے۔ دھرتی کس کی ہے؟ دیوتاؤں کی ہے، ہماری ماں ہے اور اس کے مالک دیوتا ہیں، اور اس کے اوپر قدم وہ رنجا فرما سکتا ہے جو دیوتاؤں کو مانتا ہے، جو دیوتاؤں کو نہیں مانتا اس کا حق ہی نہیں ہے کہ اس سرزمین کے اوپر وہ قدم دھر سکے۔ آپ یہ جو بیانیہ ہے یا یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی نہ یہاں عیسائی رہ سکتا ہے، نہ یہاں یہودی رہ سکتا ہے، نہ یہاں مسلمان رہ سکتا ہے، نہ یہاں سکھ رہ سکتا ہے، صرف وہ رہ سکتے ہیں جو دیوتاؤں کو مانیں گے۔ تو یہ لڑائی خام خواہ میں نہیں لڑی تھی، آپ نے کوئی اور کون سا اقتدار کو وسعت دینی تھی، ہندوستان کا تو وہ بادشاہ تھا ہی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک مراٹھا طاقت اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ جو اس فلسفی کے تحت گویا کسی دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی، بغاوت تھی، اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے اسے وہ جنگیں کرنی پڑیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اس وقت عالمگیر کے بعد مسلمان مغلوں کا کہہ لیجئے کہ زوال شروع ہو گیا، اور اس زوال کا وہاں تک بات پہنچی کہ مراٹھا طاقت پھر طاقتور ہو گئی، اور اس حد تک طاقتور ہو گئی کہ اب تخت دہلی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اس وقت ایک مسلمان مفکر تھے، بہت مشہور شخصیت ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حالات کو سامنے جو بھی ان کے تھے ان کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ایک خط لکھا افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ کو، جس کا نام احمد شاہ ابدالی ہے۔ اسے خط لکھا کہ آپ آؤ ہندوستان اور مسلمانوں کے تحفظ کا سامان کرو۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ احمد شاہ ابدالی نے کس موٹیو کے تحت ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس کی دعوت انہیں شاہ ولی اللہ نے دی تھی، اور ان کا موٹیو یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا کوئی اپنا موٹیو ہوگا، وہ اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، لیکن بنیاد جو تھی وہ یہ تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مراٹھوں کو شکست ہوئی اور مسلمان ایک دفعہ پھر محفوظ ہو گئے، نہیں تو یہ دوسری دفعہ مسلمانوں کا جو ہے نا اس کے خلاف مراٹھا طاقت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلا مرحلہ وہ آیا جب انگریز آ گئے، مغل ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورے ہندوستان کے اوپر یہ قبضہ ہو گیا، کس کا؟ انگریزوں کا، اور انگریزوں نے آ کے ہندوؤں کو دوبارہ سے اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا، انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کو گرانا شروع کیا اور ہندوؤں کو اٹھانا شروع کیا۔ اسی دور میں انہوں نے نفرت کے یہ بیج بوئے کہ یہ مسجد تمہاری جو ہے، مسلمانوں کی جو ہے یہ مندر تھا تو مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کیا، تو یہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے جو ہندو تھے ان کو مسلمانوں سے جدا کرنا شروع کیا، نفرت پیدا کرنا شروع کی۔ پھر یہ 1922 کے قریب ہے کہ جب ہندوؤں کے اندر ایک تحریک اٹھی ہے جسے آج ہم راشٹریہ سیوک سنگھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی پرانی مراٹھا تحریک ہے جس نے یہ نئی شکل اختیار کی، اور ان کی عین وہی فلسفی ہے کہ یہاں یہ دھرتی ماتا دیوتاؤں کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ کوئی غیر دیوتا کو نہ ماننے والا غیر یہاں پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور آج ہندوستان کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے۔ یہ جو بی جے پی ہے، یہ ان کا پولیٹیکل